جادو کا علاج۔ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل اور اعتماد پر کچھ بھی اثر نہ ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا کچھ سامان ہے، وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈورایا گمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیں چبھی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سامان حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور حضور علیہ السلام بالکل شفا یاب ہو گئے اور جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر یا شرک کا نہ ہو جائز ہے، اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہی پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے، اور بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع فرما کر سورۃ قل هو اللہ احد اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے تھے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتا یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں جنوں شیاطین اور نظر بد و آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹوڑنے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے پینے اور دعاؤں پر پڑھ کر پھونک مارے اور مریض کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری 2 تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب جنتی زیور میں تفسیر کے ساتھ تحریر کر دیا ہے، اور ان اعمال کی ہر مسلمان پابند شریعت کو ہم نے اجازت بھی دے دی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان اعمال قرآنی کے فوائد و منافع سے خود بھی فیض یاب ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ سورۃ الفلق قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عمارتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خیالات ڈال کر دہک رہے، وہ شیاطین جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کچھ جن ہیں اور کچھ انسان ہیں۔